امریکی ڈاکٹر ایک رول ماڈل۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 4 مارچ 2020۔ پروفیسر سید محمد ذوالقرنین زیدی تاریخ دان ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر کے تقریباً 40 سال تاریخ کے اندھیرے غاروں میں روشنی تلاش کرتے کرتے گزار دیے۔ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی درس و تدریس اور تحقیق کا کام کر چکے ہیں۔ وہ کئی تحقیقی کتب و مقالوں کے مصنف بھی ہیں۔ عمر کے اس حصے میں جب لوگ بچوں سے خدمت کروانا اور آرام کرنا اپنا ضروری حق سمجھتے ہیں، اس عمر میں بھی پروفیسر صاحب دن رات کتاب اور لائبریریوں میں گم رہتے ہیں۔ ان سے مختصر ملاقات کر کے آپ بہت سی کتابوں کا علم چند منٹوں میں حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی اہلیہ بون TB کی مریضہ تھیں، پاکستان میں علاج کرواتے رہے۔ کچھ عزیز و اقارب نے ہاتھ پکڑا اور امریکہ بلا لیا۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ اس وقت وہاں درجہ حرارت -40 ڈگری تھا۔ ہسپتال کا فرش بہت ٹھنڈا تھا۔ ان کی اہلیہ ویل چیئر پر بیٹھی تھیں۔ ہسپتال کا سینئر ترین ڈاکٹر، جس کی عمر تقریباً 70 برس سے زائد تھی، پاس کھڑا تھا۔ مریضہ نے تقریباً آدھے گھنٹے تک اپنی بیماری اور اس سے پیدا ہونے والی دیگر تکالیف کا تفصیلی ذکر کیا۔ وہ بوڑھا ڈاکٹر ہاتھ باندھے بہت ادب و احترام سے بالکل سیدھا کھڑا رہا اور بڑی توجہ سے مریضہ کا حال سنتا رہا، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں کسی سینئر افسر کے سامنے ماتحت اپنی نوکری بچانے کے لیے مؤدب کھڑا ہوتا ہے۔ جب مریضہ اپنا حال بیان کر چکی تو وہ سینئر ڈاکٹر ہسپتال کے ٹھنڈے ننگے فرش پر آلتی پالتی مار کر ویل چیئر کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے مریضہ کے جوتے اور موزے اتارنے لگا۔ پھر دیر تک پیروں کی انگلیوں، ٹخنوں اور گھٹنوں کا معائنہ کرتا رہا۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد اسی سینئر ڈاکٹر نے اپنے ہاتھوں سے مریضہ کو موزے وغیرہ پہنائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کھڑا ہوا اور بولا کہ میں آپ کو زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں۔ اس دوران پروفیسر صاحب قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھے رہے، لیکن سینئر امریکی ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی تعاون کے لیے نہیں بلایا، بلکہ مریضہ کا سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا، یہاں تک کہ جوتے بھی خود پہنائے۔ پروفیسر صاحب نے انہی دنوں کا ایک اور واقعہ بتایا کہ ان کی اہلیہ امریکہ کے ہسپتال میں داخل تھیں کہ ایک دن روٹین کے وزٹ پر ایک بے حد حسین، نرم و نازک نوجوان لیڈی ڈاکٹر آئی۔ وہ اس حد تک خوبصورت تھی کہ مشرقی عادت سے مجبور ہو کر پروفیسر صاحب کی اہلیہ نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے مختصر جواب دیا کہ اس کے آباء و اجداد یونان سے آئے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کیا۔ وہاں کے ڈاکٹر شاید ایک ہی فیکٹری سے بن کر آتے ہیں، کیونکہ سب کی عادات و اطوار ایک جیسی ہی تھیں۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے بھی اپنے حسن، نازکی اور اجلے کپڑوں کی پرواہ نہ کی اور مریضہ کے قدموں میں ننگے فرش پر بیٹھ گئی۔ معائنہ مکمل ہوا تو اپنے ہاتھوں سے مریضہ کو باتھ روم تک لے کر گئی اور دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی۔ جب مریضہ باہر آئیں تو ان کے ہاتھ دھلوائے اور خود سہارا دے کر بستر تک لائی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے رپورٹ لکھی اور دوائیوں کے لیے کاغذ پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چونکہ امریکہ میں دوائیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے پروفیسر صاحب نے جھجکتے ہوئے نوجوان لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کتنی مالیت کی ہوں گی۔ اس موقع پر پروفیسر صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میری بات سنتے ہی لیڈی ڈاکٹر نے فوراً نسخہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی کہ اس کے نسخہ دینے سے مجھے ذہنی کوفت ہوئی۔ پھر اس لیڈی ڈاکٹر نے وہ تمام دوائیاں ہسپتال کے سرکاری اسٹور سے منگوا دیں۔ یورپ اور امریکہ کے حوالے سے دوسرے ملکوں پر بدماشی اور ظلم و ستم کے بے شمار واقعات دن رات سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان کے اپنے معاشروں کے اندر جھانکیے تو انفرادی سطح پر انسانیت اور اخلاقیات کا عروج ملتا ہے۔ ہم اب تک 72 یوم آزادی منا چکے ہیں۔ ہم ان 72 برسوں میں پاکستان کی تمام تر بدحالی اور پریشانیوں کا سبب قیادت کے بحران یا CIA کی سازشوں کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم میں سے ہر فرد کے اندر کتنا بڑا بحران اور سازش موجود ہے؟ ہم اپنے معاشرتی اور انسانی فرائض کس حد تک ادا کرتے ہیں؟ دیگر شعبوں کو تو چھوڑیے، انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹری کے پیشے ہی کو لیجئے۔ کیا کسی ڈاکٹر کو انسانیت کی خدمت اور انسانی زندگی بچانے کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے ہاں ڈاکٹروں کی سرکاری فرائض میں کم دلچسپی اور پرائیویٹ کلینک میں زیادہ دلچسپی کا تعلق بھی CIA کی سازش سے ہے؟ کیا ہم پورے ملک میں کسی ایسے سینئر ترین اور عمر رسیدہ ڈاکٹر کا نام بتا سکتے ہیں جو سرکاری ہسپتال میں آنے والے ایک عام مریض کی ویل چیئر کے ساتھ ننگے فرش پر بیٹھ جائے، اس کے موزے اتارے، جوتے اتارے، معائنہ کرے، پھر موزے جوتے پہنائے اور جاتے ہوئے معذرت بھی کرے؟ کیا پاکستان میں ایسی کوئی حسین نوجوان لیڈی ڈاکٹر ہے جو اپنے حسن، نازکی اور نخروں کی پرواہ کیے بغیر سرکاری ہسپتال کی ایک عام مریضہ کو باتھ روم لے جائے، ہاتھ دھلوائے اور ڈانٹ کر نسخے پر لکھی دوائیاں لانے کا کہنے کی بجائے مریضہ کے شوہر سے معافی مانگے اور تمام دواؤں کا بندوبست سرکاری اسٹور سے کر دے؟ ذرا سوچئے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔